قبلہ شاہ صاحب، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ و حکمت کیا ہے؟ اس شہادت کا اسلام اور اہل اسلام کو کیا نفع حاصل ہوا؟ افسر جی عرض گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جب سے یہ واقعہ رونما ہوا تو تب سے یعنی بعد میں آنے والے ہمارے جتنے اکابر ہیں، ائمہ کرام، بزرگان دین ہیں، چاہے وہ عقیدہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تاریخ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تفسیر حدیث کے میدان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو سب نے اس واقعہ کو اور اس کی حکمت و فلسفہ کو اپنے اپنے انداز میں سمجھا ہے۔ بہرحال میں ایک دو باتیں صرف بطور بنیاد کے عرض کر دیتا ہوں مختصراً۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی حکمت بیان فرمائی وہ بڑی خوبصورت، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ اتفاق ہے کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر وہ کمال، ہر وہ اعزاز اور ہر وہ شان و عظمت عطا فرمائی جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر ایک کو الگ الگ دے دی گئی تھی۔ صحیح، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حضور پر عطا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمالات ایسے ہیں جہاں حضور خود منفرد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ، اس خاصہ میں کوئی دوسرا نبی شریک نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عطا اور فضل تھا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، معروف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض انبیاء ایسے ہیں جو مقام شہادت کی رتبہ پر فائز ہوئے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، متعدد انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے جی۔ اور یہ اتفاقی بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو وصال ہوا ہے یہ شہادت میں نہیں ہوا، بلکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال طبعاً ہوا۔ اب دیکھا جائے تو طبعاً وصال ہوا، شہادت پر نہیں، تو شہادت تو ایک اعزاز ہے، قرآن عزیز نے تعریفی مقام ذکر کیا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حق میں بظاہر یہ منصب جو ہے وہ شامل نہیں تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو دوسری طرف اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب یہ دونوں شہزادے یعنی حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما، دونوں بزرگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک کا عکس و عکاس بنایا ہے، تو باری تعالیٰ جل وعلا نے یہ شہادت کا مقام ان دونوں کے وجود پر طاری کر کے اعزاز حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اور وہ ایسے آپ فرماتے ہیں کہ شہادت دو قسم ہے۔ ایک ہے شہادت سری، یعنی وہاں تلوار نہیں ہوتی، میدان نہیں ہوتا اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، وہاں خون بھی نہیں بہتا، اس کو کہتے ہیں شہادت سری۔ بندہ میدان میں نہیں اترتا، لڑتا نہیں ہے، جہاد میں نہیں آتا، لیکن بہرحال حکماً وہ شہادت کہلاتا ہے مرتبہ۔ اور دوسری شہادت جہری ہے کہ جہاں بندہ میدان میں اترتا ہے، دشمن بھی سامنے ہوتا ہے، خود بھی تلوار اٹھاتا ہے، لڑتا بھی ہے، رزق بھی کہتا ہے، اور دلیری اور شجاعت کے سارے معاملات بھی دکھاتا ہے، یہ شہادت جہری ہے۔ فرمایا شہادت سری حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ اعزاز بھی ملا۔ اور شہادت جہری حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے وجود پر طاری ہوئی، سرکار کو یہ بھی عطا ہوئی۔ دیکھا جائے تو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہادت جہری ملی ہے، شہادت سری کا تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے چونکہ باری تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ جو اعزاز دیا جائے، اگرچہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دے بھی دیا گیا ہو، لیکن پھر بھی جب حضور کو ادا کیا جائے تو ایک نئے انداز میں اور انوکھے انداز میں دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت بھی اگر حضور کو عطا فرمائی ہے رب العالمین جل وعلا نے، تو وہ شہادت دوہری یعنی سری بھی عطا فرمائی ہے، جہری بھی عطا فرمائی ہے۔ ویسے عمومی طور پہ جو شہادت سری کا حامل ہوتا ہے وہ شہادت جہری کا حامل نہیں ہوتا، اور جو شہادت جہری کا حامل ہے وہ شہادت سری کا حامل نہیں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مبارکہ سری بھی ہے اور شہادت جہری بھی ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اچھا، بعض علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ اصل بدر سے دیکھا جائے تو تبوک تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جتنے مارکے دیکھے، پھر اسی دین کی بقا کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کی جنگیں آپ دیکھیں، اسی دین کی شہرت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ دیکھیں تو وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان غنی کا دور، حضرات خلفائے راشدین کے دور میں جہاں تک جنگیں ہوئیں کفار کاٹے گئے، تو وہاں اہل اسلام بھی تو شہید ہوئے نا جی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے خاندان کنبے سارے کے سارے وہ شہید کر دیے گئے۔ اچھا، اب فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خانوادہ مبارک میں تو ویسے بہت شہید ہیں، سرکار کے خاندان میں بھی شہید ہیں، یعنی دیکھا جائے تو حضرت سیدنا جعفر طیار شہید ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب شہید ہیں۔ حضور کے خانوادے کی کثیر تعداد ہے جو مقام شہادت پر آئے،
لیکن بہرحال ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو جتنا غم اور حزن بہت قریبی لوگوں کے بارے میں لاحق ہوتا ہے وہ چچا زاد اور چچا کے بارے میں نہیں ہوتا، حالانکہ جتنا بھی ہو، لیکن نواسوں سے تو زیادہ نہیں ہو سکتا. جی. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں ظاہر ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی شریر لوگ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ بدر میں کامیابی ملی ہے، احد میں ملی ہے، خندق میں ملی ہے، خیبر میں ملی ہے، حنین میں ملی ہے، فتح مکہ میں ملی ہے. بعد میں جس وقت دیکھا جائے تو غزوہ یمامہ ہے، یرموک ہے، یہ سارے، اور پھر مدائن، روم، فارس، یہاں جتنی شہادتیں پیش کی ہیں وہ تو سارے کے سارے اصحاب نے پیش کی ہیں. حضور کے خاندان نے کیا پیش کیا؟ اللہ. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دونوں شہزادوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسلام کی سر بلندی کے لیے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ سب خاندانوں نے شہادتیں دی ہیں، بتائیے حضور نے اپنے خاندان سے کیا دیا ہے. کیا کہنے ہیں. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات سے ایک اعتراض کو دور کیا ہے. اور خاص اگر امام علی مقام کی شہادت کو دیکھ لیا جائے تو میں یہ عرض گزار ہوں، اصلاً اللہ تبارک و تعالی جل وعلا امتیاز کرنا چاہتا تھا پاکوں کا اور خبیثوں کا. اللہ اکبر. قرآن عزیز میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ آج کی رات یعنی شب عاشور میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں سب سے زیادہ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی آواز سنی گئی ہے وہ یہ آیہ مبارکہ تھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکوں کو اور خبیثوں کو الگ کر دے. اللہ. جب تک یہ علیحدگی نہیں ہو جاتی، پاک الگ نہیں ہو جاتے، خبیث علیحدہ نہیں ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اہل ایمان کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا. یہ آیہ مبارکہ سب سے زیادہ آپ نے تلاوت فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت دن چڑھا ہے یعنی عاشورہ کا دن آیا ہے، یوم عاشور آیا، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے پاکوں کو الگ کر دیا ہے اور خبیثوں کی جماعت کو الگ کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ جماعت الگ ہوئی. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ پاک اور ناپاک کا فرق کرنے کے لیے باری تعالیٰ جل وعلا نے یہ شان حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. یہ شہادت کے فلسفہ میں سے کچھ باتیں ہیں جو عرض کی ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.